الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُودَةٌ، اور اگر تم سفر میں ہو اور وہاں کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، یا کوئی صورت ہو کہ تم لکھ نہ سکتے ہو، فَرِهَانٌ مَّقْبُودَةٌ، تو قرض کھا کے قبضے میں کوئی گروی چیز رکھو۔ تو قرض کھا جو ہے اس کے قبضے میں کوئی گروی چیز ہو۔ یہ جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے اور اس کا یہ جو جز ہے، اس سے یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کسی سے ہم قرضہ لیں تو کوئی چیز گروی رکھ سکتے ہیں، اور یہ استحبابی حکم ہے، واجبی حکم نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جو لیے تھے اور اپنی زرہ مبارک یہودی کے یہاں گروی رکھی تھی۔ گروی چیز یہی ہے کہ جب آپ اس کا قرضہ لوٹا دیں تب آپ اس کی چیز واپس لے لیں، یہی گروی چیز کہلاتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اگر تم سفر میں ہو اور لکھ نہ سکتے ہو تو اپنی کوئی گروی چیز مقبوض کر دیں، قرض کھا کے قبضے میں کر دیں۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اگر تم آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد رکھو، یعنی ایک دوسرے پر تمہیں بھروسہ ہو، تو وہ کہ جس کو امین سمجھا گیا ہے وہ اپنی امانت کو ادا کرے۔ یعنی مقروض جو ہے جس کو امین سمجھ کر کے اس کو قرضہ دے دیا گیا، تو اب اس مقروض کو چاہیے کہ وہ اپنی امانت کو ادا کرے، اور ادا کرنے میں وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرے جو کہ اس کا رب ہے، یعنی اس کو ٹائم پہ ادا کرے اور پورا ادا کرے۔ یعنی اعتماد پر بھی اس طریقے کے معاملات ہو سکتے ہیں، ایسی کوئی مشکل نہیں ہے کہ بھئی اگر کوئی بندہ اعتماد پر اس قسم کے قرضے کو ادھر ادھر کرتا ہے تو گنہگار ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو بھی پچھلی آیت مبارکہ میں اور اس آیت مبارکہ میں جو باتیں چل رہی ہیں یہ استحبابی ہیں، واجب نہیں ہیں، ان کو عمل میں لانا فرض اور واجب نہیں ہے، بلکہ استحبابی حکم بیان کیا جا رہا ہے، احتیاط کے زیادہ قریب ہے یہ کہا جا رہا ہے۔ اور اس میں تو باقاعدہ واضح طور پہ اجازت دی گئی کہ اگر تم ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اب امین کو چاہیے، یعنی جس پر اعتماد کیا گیا ہے کہ یہ امین آدمی ہے، امانت دار آدمی ہے، دیانت دار آدمی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی امانت کو، جو قرض کھانے اس کو قرضہ دیا ہے، وہ اپنے اس قرضے کو ادا کر دے، اور ادا کرنے میں اللہ پاک سے ڈرے، وقت پر دے اور وقت کے ساتھ ساتھ جتنا ہے اتنا دے۔ اس میں جو ہے نا ہیر پھیر نہ کرے، جیسا کہ لوگ ٹال مٹول کرتے ہیں، قرضہ تو لے لیتے ہیں، امین بن کر کے قرضہ لے لیتے ہیں لیکن پھر ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، گواہی کو نہ چھپاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، بلکہ اس قول کو سننے سے پہلے یہ آیت مبارکہ پوری سن لیں۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو گواہی کو چھپاتا ہے وہ ہے کہ اس کے دل میں گناہ ہے، بے شک اس کے دل میں گناہ ہے، یعنی وہ دلی طور پہ گنہگار ہے جو گواہی کو چھپا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بے شک گناہ کبیرہ، یعنی سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یا جو ہے جھوٹی گواہی دے، اور یا جو ہے گواہی کو چھپائے، تو اس طریقے سے یہ گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ جو دو آیتیں ہیں، ایک تو 283 اور 282، یہ آیات ہمیں کس قدر پیغام دیتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ دیکھو اسلام نے تمہیں کہاں کہاں تمہاری رہنمائی کی ہے، یعنی چھوٹی چیزوں پر بھی اسلام نے تمہاری توجہ دی ہے اور تمہاری طرف جو ہے نا ایک لاہ عمل پیش کیا ہے،
اور یہی وجہ ہے کہ اسلام دین کامل ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ پاک نے جیسے تفصیل سے معاملات بیان کیے ہیں، یہ تفصیل سے معاملات بیان کرنا ہمیں اس طرف ہدایت دیتی ہیں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور بندوں کے حقوق کا بھی اللہ کے یہاں بہت زیادہ حق اور اہمیت ہے، اس لیے اللہ پاک نے معاملات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس لیے ہمیں بندوں کے بیچ میں رہنا ہے، ان کے حقوق بھی احسن انداز سے ادا کرتے رہنا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے حبیب کے صدقے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق